السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ کئی سال پرانی بات ہے کہ ملک یمن پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام حیدر سلطان تھا۔ وہ بادشاہ نہایت رحم دل، بہادر اور نیک تھا۔ تمام رعایا بادشاہ حیدر سلطان سے بے حد خوش تھی۔ دوسری طرف جب ملک شام کے بادشاہ نے حیدر سلطان کی بہادری کی تعریف سنی تو اس نے ان تک اپنا ایک پیغام بھیجا جس پر انہوں نے بادشاہ حیدر سلطان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی۔ بادشاہ نے ان کا دعوت نامہ قبول کیا اور اپنے چند لوگوں کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ ملک شام پہنچے تو وہاں کے بادشاہ قاسم نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ جب وہ محل میں داخل ہوئے تو ان کو دیکھ کر سب لوگ بہت خوش تھے، مگر رانی نور بیگم کے چہرے پر انہیں اداسی دکھائی دی۔ وہ کچھ کھوئی کھوئی سی تھی۔ ان کی آنکھوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کئی راتوں سے وہ سوئی نہ ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ حیدر سلطان نے بادشاہ قاسم سے پوچھا کہ میں جب سے یہاں آیا ہوں رانی نور بیگم کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں۔ کیا کچھ ایسا ہوا ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ آپ نے اپنے دعوت نامے میں لکھا تھا کہ آپ مجھ سے مل کر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ بتائیے کیا بات ہے؟ کیا اس بات کا تعلق رانی نور بیگم کی اداسی سے ہے؟ بادشاہ کی بات سن کر بادشاہ قاسم بھی اداس ہو گئے اور بادشاہ کو اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئے جو ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی شہزادی سندس کا کمرہ تھا، مگر وہاں شہزادی کہیں نہیں تھی۔ بادشاہ حیدر سلطان نے پوچھا کہ آپ مجھے اس کمرے میں کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ کس کا کمرہ ہے؟ بادشاہ قاسم کہنے لگا کہ یہ میری اکلوتی بیٹی سندس کا کمرہ ہے جس کو ایک ظالم چڑیل نے قید کر رکھا ہے۔ اب تک میں نے جتنے بھی لوگوں کو اپنی بیٹی کو اس چڑیل کی قید سے چھڑانے کے لیے بھیجا وہ زندہ لوٹ کر واپس نہیں آئے، بلکہ ان کی بنا سر کی لاشیں ندی سے ملیں۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ خوفزدہ ہیں اور اس چڑیل کے ڈر سے کوئی بھی میری مدد نہیں کر رہا۔ بادشاہ حیدر سلطان کہنے لگا کہ یہ سب کب ہوا اور آخر اس چڑیل نے شہزادی کو ہی کیوں قید کیا ہے؟ دراصل 1 ماہ پہلے جب ہم نے آپ کی بہادری کے قصے سنے تو اپنی شہزادی کا رشتہ آپ کے ساتھ جوڑنے کا فیصلہ کیا، جس سے شہزادی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہم لوگ آپ کے پاس رشتے کا پیغام بھیجنے ہی والے تھے کہ اس سے پہلے ہی یہ بات پورے شام میں پھیل گئی اور شہزادی کو بہت تیز بخار ہو گیا۔ ہمیں لگا کہ شاید شہزادی کو کسی کی بری نظر لگ گئی ہے، اس لیے ہم نے کچھ لوگوں کو شہزادی کی نظر اتارنے کے لیے محل میں بلوایا۔ سب لوگ باری باری شہزادی کی نظر اتارنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر شہزادی کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کو اس طرح بیمار دیکھ کر ہم بہت پریشان تھے۔ پھر ایک دن ہمارا ایک ملازم اپنے ساتھ ایک بوڑھی عورت کو لے کر آیا اور کہا کہ وہ حکمت میں ماہر ہے۔ آج تک ایسا کوئی بیمار شخص نہیں جو ان سے صحت یاب نہ ہوا ہو۔ اس کی بات سن کر ہمیں امید کی ایک کرن دکھائی دی۔ رانی نے فوراً اس بوڑھی عورت کو علاج کرنے کو کہا اور بدلے میں بھاری انعام دینے کا وعدہ کیا۔ وہ عورت دکھنے میں بہت سادہ سی تھی۔ اس کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی مکار اور شاطر چڑیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، بس شہزادی کے کمرے میں لے چلو، میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ شہزادی کو دیکھنے کے کچھ دیر بعد اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ شہزادی کو ایک موذی مرض ہوا ہے جو آپ سب کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں دوا تھی۔ وہ ہم سے کہنے لگی کہ اس دوا سے آپ سب لوگ اس مرض سے محفوظ رہیں گے اور شہزادی بھی بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم نے فوراً اس کی بات مان لی اور اس نے سب کو وہ دوا پلائی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ کچھ دیر بعد جب ہمیں ہوش آیا تو شہزادی اپنے کمرے میں نہیں تھی اور وہ ملازم جو اس بوڑھی عورت کو محل میں لے کر آیا تھا وہ اپنے گھر میں مردہ پایا گیا۔ وہی ہماری آخری امید تھا جس سے ہم جان سکتے تھے کہ ہماری شہزادی کہاں ہے۔ اس دن سے رانی نور بیگم کی یہی حالت ہے، ہر وقت شہزادی کو یاد کر کے روتی رہتی ہیں۔ بادشاہ حیدر سلطان نے کہا جب آپ لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ شہزادی کہاں قید ہے تو آپ نے ان کو آزاد کروانے کے لیے اپنے لوگوں کو وہاں بھیجا کیسے؟ بادشاہ قاسم بولا شہزادی کے غائب ہونے کے 2 دن بعد ہماری ایک ملازمہ کو اچانک عجیب سا دورہ پڑنے لگا۔ اس کے چہرے کے زاویے بدلنے لگے اور آواز بھی بھیانک ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ شہزادی میرے قبضے میں ہے اور اب وہ میری ہے۔
اس کی خوبصورتی اور جوانی پر اب میرا قبضہ ہے۔ میں اس کا خون پی کر جوان اور خوبصورت ہو جاؤں گی۔ جس کسی نے بھی شہزادی کو میری قید سے آزاد کرانے کی کوشش کی وہ مارا جائے گا۔ میں جب چاہے یہاں آ سکتی ہوں، جس کا چاہے روپ لے سکتی ہوں۔ مجھ سے کوئی جیت نہیں سکتا کیونکہ میں کالی غار کی چڑیل ہوں۔ کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کسی میں ہمت ہے تو آؤ اس کالی غار میں اور شہزادی کو لے جا کر دکھاؤ۔ پھر ایک ہنسی کی آواز گونجی اور ملازمہ بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اس طرح ہمیں پتا چلا کہ ہماری بیٹی اس چڑیل کے قبضے میں ہے، مگر ہم نے اس چڑیل کی بات نہیں مانی اور نہ جانے کتنے ہی لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے، مگر میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری بیٹی کو اس چڑیل کی قید سے آزاد کروا کر لے آئیں تاکہ ہم آپ کی شادی دھوم دھام سے کروا سکیں۔ بادشاہ حیدر سلطان ایک بہت ہی نیک شخص تھا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ چڑیل جتنی بھی طاقتور ہو، رب کے کلام کے آگے اس کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اس کے پاس شیطان کی طاقت ہے تو ہمارے پاس رب کی طاقت ہے۔ میں شہزادی کو ضرور اس کی قید سے چھڑا کر لاؤں گا، آپ بے فکر ہو جائے۔ اور اب رات بہت ہو چکی ہے، آپ سب آرام کیجیے۔ کل صبح ہوتے ہی میں شہزادی کو لینے کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر بادشاہ قاسم اور رانی نور بیگم خوش ہو گئے اور بادشاہ حیدر سلطان کو دعائیں دینے لگے۔ شہزادی کو اس چڑیل کی قید سے وہ کیسے نجات دلائے، یہ سوچتے سوچتے جب بادشاہ حیدر سلطان سو رہا تھا تو اس کو خواب میں ایک بزرگ نظر آئے۔ ان بزرگ نے بادشاہ حیدر سلطان کے دل پر ہاتھ رکھا تو اس کا دل روشنی سے بھر گیا اور ہر بری طاقت اس سے ڈر کر دور بھاگنے لگی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد بادشاہ حیدر سلطان کی آنکھ کھل گئی اور اس کو اپنے اندر ایک الگ روحانی طاقت محسوس ہوئی۔ اگلی صبح بادشاہ حیدر سلطان سب کو اپنی فتح کا یقین دلا کر محل سے روانہ ہو گیا۔ کالی غار کے پاس پہنچتے ہی اس چڑیل نے بادشاہ پر اپنا وار کرنا شروع کیا، مگر اس کا ہر وار خالی کیا۔ جب اس چڑیل نے دیکھا کہ وہ بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تو وہ اپنے اصلی روپ میں بادشاہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ تبھی بادشاہ نے ایک تیر جو روشنی سے بھرا ہوا تھا اس چڑیل پر چلایا اور اس چڑیل نے چلانا شروع کر دیا۔ وہ چیختے ہوئے بدلہ لینے کی دھمکی دیتے ہوئے غائب ہو گئی اور اس کے جاتے ہی بادشاہ نے شہزادی کو قید سے آزاد کیا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہزادی سندس کو دیکھ کر رانی اور بادشاہ دونوں زار و قطار رونے لگے۔ انہوں نے شہزادی کو گلے سے لگا لیا۔ بادشاہ قاسم نے بادشاہ حیدر سلطان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ چونکہ بادشاہ حیدر سلطان کے والدین وفات پا چکے تھے، اس لیے ملک شام کے بادشاہ نے اپنے وزیر کے مشورے سے شہزادی سندس کی شادی بڑی دھوم دھام سے انجام پائی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد خدا نے بادشاہ حیدر سلطان اور ملکہ سندس کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا جس کا نام راشد رکھا گیا۔ شہزادہ راشد کی پیدائش پر بے انتہا خوشیاں منائی گئیں۔ جب شہزادہ کچھ بڑا ہوا تو شہزادی درِ شہوار کی صورت میں خدا نے بادشاہ کو بیٹی کی رحمت سے بھی نوازا۔ شہزادی درِ شہوار کی پیدائش پر ملک بھر میں گھی کے چراغ جلائے گئے، خزانہ پانی کی طرح بہایا گیا۔ شہزادی درِ شہوار کی پیدائش پر بادشاہ اور ملکہ بھی بے حد خوش ہوئے۔ شہزادی درِ شہوار بہت خوبصورت تھی، وقت پر لگا کر رو رہا تھا۔ اب شہزادے راشد کی عمر 19 برس اور درِ شہوار شہزادی 17 سال کی ہو چکی تھی۔ بادشاہ حیدر سلطان اور ملکہ سندس اب بوڑھے ہو رہے تھے۔ شہزادہ راشد بھی اپنے باپ حیدر سلطان کی طرح نہایت رحم دل اور نیک تھا۔ وہ بہت بہادر تھا۔ ایک رات جب سب لوگ بے فکری کی نیند سو رہے تھے کہ شہزادی درِ شہوار کے کمرے سے ایک المناک چیخ ابھری۔ اس چیخ نے سارے محل کو جگا دیا۔ بادشاہ، ملکہ، شہزادہ، دربان اور تمام ملازمین شہزادی درِ شہوار کے کمرے کی طرف بھاگے۔ سب سے آگے ملکہ تھی۔ جب ملکہ نے شہزادی کے کمرے میں دیکھا تو شہزادی درِ شہوار غائب تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کے حکم سے ملازمین سارے محل میں شہزادی درِ شہوار کو تلاش کرنے لگے۔ نوکروں نے محل کا چپا چپا چھان مارا لیکن شہزادی کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ ملکہ سندس کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا۔ بادشاہ الگ پریشان تھا کہ شہزادی آخر کہاں چلی گئی، لیکن شہزادہ راشد نے دونوں کو دلاسا دیا۔ شہزادہ بولا، امی اور بابا، حضور آپ لوگ فکر مت کریں، انشاءاللہ درِ شہوار کا ضرور پتہ چل جائے گا، مگر ابھی آپ شاہی نجومی کو بلا کر معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ شہزادی درِ شہوار آخر ہے کہاں۔ شہزادہ راشد نے عقل مندی کی بات کی تھی جس نے سب کو کچھ امید دلائی۔
جب شاہی نجومی نے حساب لگانا شروع کیا تو یکایک بجلیاں چمکنے لگیں اور سارا محل بجلیوں کی زد میں آ گیا۔ شاہی نجومی نے کئی مرتبہ حساب لگانے کی کوشش کی مگر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پھر نجومی نے تھک ہار کر کہہ دیا کہ میرا علم اس طاقت تک نہیں پہنچ رہا جس کے قبضے میں شہزادی درِ شہوار ہے۔ بادشاہ نے شہزادے راشد کے مشورے سے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو شخص شہزادی درِ شہوار کے متعلق پتہ چلا سکے اسے آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا۔ پورے ملک سے ہزاروں نجومی آئے مگر ناکام رہے۔ آخر محل میں ایک بزرگ تشریف لائے۔ ان بزرگ کو دیکھ کر بادشاہ حیدر سلطان حیران رہ گئے کیونکہ وہ وہی بزرگ تھے جنہوں نے رانی سندس کو اس چڑیل سے آزاد کروانے میں بادشاہ کی مدد کی تھی۔ بزرگ کو دیکھ کر بادشاہ حیدر سلطان سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ اسی چڑیل کا کام ہے اور وہ بدلہ لینے آئی ہے۔ پھر بزرگ نے کہا کہ وہ شہزادی درِ شہوار کا پتہ بتا سکتے ہیں، لیکن بزرگ نے کہا کہ ان کو 1 رات اور 1 دن شہزادی کے کمرے میں رہنا ہوگا۔ بادشاہ اور ملکہ نے بزرگ کی بات مان لی اور بزرگ کو شہزادی درِ شہوار کے کمرے میں چھوڑ کر چلے آئے اور ایک دربان باہر دروازے پر بٹھا دیا۔ جب ملکہ واپس جانے لگی تو بزرگ نے سختی سے روک دیا کہ 1 رات اور 1 دن سے پہلے کوئی بھی شخص اس کمرے میں نہیں آئے۔ 1 دن اور 1 رات کے بعد بزرگ نے دربان سے کہہ کر ملکہ اور بادشاہ کو بلایا۔ ملکہ اور بادشاہ کے ساتھ شہزادہ راشد بھی چلا آیا۔ بزرگ نے بتایا کہ شہزادی درِ شہوار کا پتہ چل چکا ہے، وہ ایک کانی چڑیل کے قبضے میں ہے۔ وہ چڑیل جو کہ شیطان کی پجارن ہے اور نہایت ہی بدصورت ہے چونکہ کافی بوڑھی ہو چکی ہے۔ یہ وہی چڑیل ہے جس پر ایک بار تم نے وار کیا تھا جب اس نے شہزادی سندس کو قید کیا تھا۔ وہ تیر اس کی آنکھ پر لگا تھا، تبھی وہ ایک آنکھ سے کانی ہے اور بہت غصے میں ہے۔ اگر وہ تیر اس کی آنکھ کی جگہ اس کے دل پر لگا ہوتا تو یہ وہیں بھسم ہو جاتی۔ وہ پھر سے جوان اور حسین ہونا چاہتی ہے تاکہ شیطان دیوتا اسے تمام چڑیلوں کا سردار بنا دے۔ اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ وہ درِ شہوار کو قتل کر کے اس کے خون سے غسل کرے۔ وہ یہ کام چاند کی 14 تاریخ کو کرے گی۔ آج چاند کی 11 تاریخ ہے، صرف 3 دن کی مہلت ہے، بزرگ نے تفصیل سے بتایا۔ لیکن بزرگ محترم وہ چڑیل رہتی کہاں ہے؟ شہزادے راشد نے پوچھا۔ وہ کوہکاف کی سب سے پرانی سیاہ پہاڑی پر بنی ایک غار میں رہتی ہے اور شہزادی اس کے قبضے میں ہے۔ اتنا بتا کر بزرگ غائب ہو گئے۔ بزرگ کے غائب ہونے پر بادشاہ، ملکہ اور شہزادہ سبھی حیران رہ گئے۔ چونکہ وقت بہت کم تھا اس لیے شہزادہ راشد جلدی جلدی سفر کے لیے تیار ہونے لگا۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادے کو اس سفر پر نہیں بھیجنا چاہتے تھے کیونکہ بزرگ نے بتایا تھا آج تک جو بھی شخص وہاں گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا ہے۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں بے حد پریشان تھے۔ وہ اب شہزادے کو کھونا نہیں چاہتے تھے اور شہزادی درِ شہوار کے بغیر جی بھی نہیں سکتے تھے۔ بادشاہ حیدر سلطان نے کہا، میں پہلے بھی اس چڑیل کا مقابلہ کر چکا ہوں، اس لیے مجھے جانے دو۔ وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ہی شہزادی کو لے گئی ہے۔ شہزادہ راشد نے کہا، ابا حضور اور امی حضور، آپ لوگ فکر مت کریں، میں اپنی بہن شہزادی درِ شہوار کو خود اس چڑیل کے چنگل سے آزاد کروا کے لاؤں گا۔ شہزادے نے ملک یمن کا سب سے تیز رفتار گھوڑا لیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ کوہکاف کا سفر 3 دن کا تھا مگر شہزادے کا تیز رفتار گھوڑا 2 دن میں شہزادے کو کوہکاف تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا تھا اور شہزادی کے پاس 2 دن ہی تو تھے مگر پھر بھی وہ باز نہ تھا۔ جو ہی شہزادہ راشد کوہکاف کی حدود میں پہنچا، گھوڑے کا پاؤں پتھر سے ٹکرایا اور گھوڑا شہزادے سمیت کلا بازیاں کھاتے ہوئے گر پڑا۔ شہزادے کے گرتے ہی گھوڑا پہاڑوں کی طرف بھاگ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب تو شہزادہ راشد بے حد پریشان ہوا۔ شہزادے، میں تمہاری مدد کو آیا ہوں۔ اس پکار پر شہزادہ راشد نے سامنے دیکھا تو وہی بزرگ سامنے تھے جنہوں نے شہزادی درِ شہوار کا پتہ بتایا تھا۔ جی بزرگ محترم، مجھے آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر میری مدد کے لیے بھیجا ہے، شہزادے نے خوش ہو کر بزرگ سے کہا۔ تو بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ لو قالین اور یہ انگوٹھی، اگر تم اس انگوٹھی کو پہن لو گے تو اسے پہننے سے کوئی بھی جادو تم پر اثر نہیں کر سکے گا اور یہ قالین تمہیں پہاڑی کے غار تک پہنچا دے گا۔ بزرگ نے شہزادے کو تمام تفصیل بتا دی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بزرگ محترم، شہزادے راشد نے خوش ہو کر کہا۔ اب جلدی جاؤ شہزادے، وقت بہت کم ہے۔ اتنا کہہ کر بزرگ پھر سے غائب ہو گئے۔
شہزادے نے انگوٹھی پہنی اور قالین پر بیٹھ کر قالین کو حکم دیا کہ وہ اسے پہاڑی کی سیاہ غار پر پہنچا دے۔ قالین اڑنے لگا اور شہزادے کو غار پر پہنچا دیا۔ جب شہزادہ غار پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بدصورت کانی چڑیل شہزادی درِ شہوار کو زمین پر ڈال کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی اور شہزادی پر پھونکے بھی مار رہی تھی۔ چڑیل نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ شہزادہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا چڑیل کے قریب پہنچ گیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے چڑیل کی گردن اڑا دی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ غائب ہو گیا۔ جب شہزادی درِ شہوار ہوش میں آئی تو شہزادے نے شہزادی درِ شہوار کو قالین پر بٹھایا اور محل واپس لے آیا۔ شہزادے اور شہزادی درِ شہوار کی واپسی پر سب بے حد خوش ہوئے۔ بادشاہ اور ملکہ نے جب اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھا تو اسے اپنے سینے سے لگا کر خوب پیار کیا۔ شہزادے راشد کی بہادری پر اور بہن کی جان بچانے پر بادشاہ اور ملکہ نے اسے بہت دعائیں دی۔ اس خوشی کے موقع پر ملک میں جشن منایا گیا۔ سب لوگ اس خونی کانی چڑیل کے خاتمے کے بعد خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔